اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عرفان الطب چینل میں خوش آمدید۔ بندہ ناچیز حکیم شاہ محمد حیدر قادری فاضل طب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، تاریخ طب کے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 میں ہم نے مختصر تاریخ طب کا خلاصہ بیان کیا، جس میں علم طب کا آغاز اور کروڑوں سالوں میں طب کا حالات اور طب اکرام کے حالات اور ان کے کمالات بیان کیے۔ مختلف علاقوں میں طب کیسے پہنچی، طب بابلی، طب مصری، طب چینی، طب یونانی، طب ہندی، طب ایرانی اور طب رومی بیان کی۔ تمام علاقوں کی طب کو بیان کرنے کے بعد اب ہم بیان کریں گے طب اسلامی اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بندہ ناچیز طب کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اس بات سے مجھے کوئی غرض نہیں کہ ہمیں یوٹیوب سے پیسے ملیں گے یا ہمارا سوشل میڈیا پر بہت بول بالا ہوگا، ہماری تعریفیں ہوں گی۔ ہم نے یہ چینل صرف ان دوستوں کے لیے بنایا جو علم طب کو سیکھنا چاہتے ہیں، علم طب سے محبت رکھتے ہیں، علم طب سے شغف رکھتے ہیں، تاکہ انہیں طب کا عرفان حاصل ہو اور وہ اس فلسفہ طب کی معرفت کو جانیں۔ جن لوگوں کے ذہن میں علم طب اور طبیب کے بارے میں کئی ابہام ہیں، ان کے وہ ابہام دور ہوں کہ تاریخ طب کیا تھی اور کس طرح اس نے سفر طے کیا اور آج تک ہم اس طب سے کس طرح مستفید ہیں۔ انہیں پتہ چلے اس پرفتن دور میں اور تنقیدی دور میں یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم یہ خدمت ضرور پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، ہماری ویڈیوز کو مکمل سنیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہمارے سب چاہنے والے، ہمارے سب دوست اس سے مستفید ہوں۔ اس کے بعد جب طب کا باب ہم مکمل کر چکیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم نسخہ جات کی طرف آئیں گے، تاکہ امراض، علاج اور نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ عزیزان گرامی، آغاز میں ہی ہم بیان کر چکے ہیں کہ بحیثیت مسلمان تاریخ کے حوالوں سے کہ پہلے طبیب سیدنا آدم علیہ السلام اور آخری طبیب کامل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، اور کائنات میں آج تک کسی ماں نے ایسا جسمانی و روحانی طبیب پیدا ہی نہیں کیا اور نہ ہی ہوگا۔ قربان جائیں اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کی پوری شریعت مطہرہ علم طب سے بھری ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طب و اصول حفظان صحت، جسے ہائیجین کہتے ہیں، کے متعلق اولا و اعلیٰ درجہ اور گراں قدر معلومات رکھتے تھے۔ قرآنی احکامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی ہدایات اہم درجہ کی حامل ہیں۔ کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آج بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد خلفۂ راشدین نے آپ کی ہدایات پر عمل کیا۔ علم طب میں فن جراحت و نرسنگ کو انتہا فروغ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے عروج کے ساتھ ساتھ علم طب کی طرف بھی توجہ دی۔ سب سے پہلے یونانی کتب کے ترجمے کیے۔ جورجس، حنین بن اسحاق، ماسر جویہ، موسیٰ بن خالد، ابو یوسف البطریق وغیرہ نے عربی میں ترجمے کیے۔ دوسری صدی ہجری کے آخر تک یہ دور رہا کہ اسلامی طب اکرام نے طب کے اصول اور فروغ پر بہت تحقیق کی۔ یہ دور الکندی سے شروع ہو کر ابن جلجل پر ختم ہوا۔ تیسری اور چوتھی ہجری میں اسلامی اطباء زیادہ تر یونانی اطباء کے پیروکار تھے۔ اس کے بعد تیسرے دور میں مسلمانوں نے مختلف طبوں کو ملا کر ایک نئی طب کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں یونانی، عربی، ایرانی، ہندی طبوں کو جمع کر دیا، نئے امراض تحقیق کیے، نئی دوائیں، نئے اصول علاج، نئے طریقے سے ادویہ کو ترکیب دیا۔ مرکبات قرابہ دین، جس میں خمیرے، معجونات، جوارشات وغیرہ شامل ہیں، حفظان صحت کا ایک کامل اصول بنایا۔
یہ دور 8ویں ہجری تک رہا۔ ابو الحسن ابن ربن البطری، جس کی کتاب فردوس الحکمت، اور محمد بن زکریا الرازی، جس کی کتاب حاوی کبیر، علی بن عباس، جس کی کتاب کامل الصناعت، بو علی سینا، جس کی کتاب القانون فی الطب، ابو قاسم زہراوی، جس کی کتاب التصریف، عبد الملک کی کتاب التیسر نے اس دور میں نہایت شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد آخری دور شروع ہوا جس میں اطباء کرام نے زیادہ تر شرح و تلصیمات کی طرف خاص توجہ دی۔ اسلامی دور میں سینکڑوں اطباء کرام نے بہت ہی شہرت حاصل کی۔ مسلمانوں نے اگرچہ یہ علم طب یونانیوں سے لیا تھا، لیکن ریسرچ اور اضافہ جات کی اس ایسی انتہا کر دی جس کا یورپ آج تک بھی شکر گزار ہے۔ اسلامی طب میں باقاعدہ ایک نظام تھا، ادارے، کتب خانے قائم تھے۔ عباسی عہد میں اسکندریہ، زبا، جندی شاہ پور میں طب کی طلباء کو تعلیم دی جاتی تھی۔ مطب، نسخہ نویسی، تشخیص امراض، دوا سازی، عملی مشق و تجربے سے نصاب کو پڑھایا جاتا تھا۔ پھر امتحانات اور کارکردگی کے مطابق ان کو اسناد دی جاتی۔ طب اسلامی میں قدیم زمانہ سے 7 سالہ نصاب رائج تھا۔ بکرات کے دور میں جو فضولیات تھیں انہیں نکال کر حنین بن اسحاق نے کتاب شرح عاملی اور ذخیرہ ثابت بن قرۃ الاراض الطبیہ وہ لکھی۔ کامل الصناعت الحاوی، ذخیرہ خارزم شاہی، المنصوری، یہ کتب پڑھائی جاتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کتب میں بھی ترمیم کی گئیں۔ پھر شرح القانون، شرح اسباب والعلامات، کتاب المغی فی الطب کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ اسلامی عہد حکومت میں شاندار مدارس کی ابتدا ہوئی جو کہ مدرسہ نظامیہ سے ہوئی۔ اس کے مراکز غرناطہ، تلیلہ، اشبیلہ، کرتبہ، بغداد، دمشق، حلب، ملبک، حمص وغیرہ میں اسلامی مدرسوں کا جال بچھا تھا۔ ان مدرسوں میں طب کے طالب علموں کو تعلیم طب مکمل کرنے پر اسناد دی جاتی۔ اسلامی مدارس میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم طب بھی پڑھایا جاتا۔ ان مدارس میں فارغ التحصیل طلباء کا قابلیت کا اضافی امتحان لیا جاتا اور انٹرویو لے کر سند فضیلت دی جاتی۔ کوئی ماہر فلکیات بنتا، کوئی ماہر طبیعیات یعنی کہ ماہر فزکس بنتا، کوئی ریاضی دان بنتا، کوئی ماہر حیاتیات بنتا، کوئی کیمیا دان بنتا، جیسے ماہر کیمسٹری۔ اسی طرح وہ اپنی اپنی ایک مضمون کو، اپنے ایک شعبے کو چوائس کر لیتے اور تا زندگی اسی پر ریسرچ کرتے رہتے۔ 688 ہجری میں عبداللہ بن علی کے عہد میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام امتحان الاطباء یعنی کافتۃ الاطباء، جو کہ 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ ان میں نبض، قارورہ، بخاروں کی قسمیں، صحت و مرض کی علامات، علم الادویہ، علم المراوات اور مسائل اصول سے متعلق سوالات کیے گئے، جس میں مصنف نے خود ہی اس کے مستند حوالوں سے جوابات لکھے، جس میں نبض کی اقسام، ہڈیوں کے بارے اور جراحی کے بارے میں، اور اعصاب اور عضلات اور رگیں، علاج و امراض چشم پر ایک کتاب مرتب کی گئی۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ مغلیہ دور کے بادشاہوں کی کتاب پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اس دور میں طب کے فارغ التحصیل کی سند پر سنان بن ثابت کی مہر لگی ہوتی تھی اور وہی حکماء کا امتحان و انٹرویو لیتے تھے۔ اسلامی دور میں طب عربی و اسلامی کے پیش نظر رجسٹریشن کا قانون رائج کیا گیا۔ شہری دواخانوں کی نگرانی کا باقاعدہ نظام تھا۔ جاہل دوا فروشوں کی انسپیکشن ہوتی تھی، انسپیکٹر مقرر ہوتے تھے۔ شاہ پور بن سہل نے قرابہ دین اعظم کے نام سے مفصل کتاب لکھی۔ عام اطباء و معالجین کی درجہ بندی کی گئی۔ امراض باطنہ و عامہ کے معالجین کو طبائی کہتے تھے۔ امراض جراحت ظاہر و باطن
یعنی کہ اندرونی سرجری اور بیرونی سرجری کرنے والے کو جراحی کہلاتے تھے، اور ہڈی جوڑنے والے جابر یا مجیر کہلاتے تھے، آنکھوں کا علاج کرنے والے چشم ساز کہلاتے تھے، دانتوں کا علاج کرنے والے دندان ساز کہلاتے تھے، حیوانات کا علاج کرنے والے بیطار کہلاتے تھے۔ ناظرین، طب اسلامی میں پہلا دوا ساز ادارہ جسے دارالصیدلہ کہتے ہیں، دارالصیدلہ 9ویں صدی عیسوی میں کھولا گیا، جس کی نگرانی صابور بن سہل کے سپرد تھا۔ بعد ازاں شیخ الرئیس ابو علی سینا نے بھی دارالصیدلہ یعنی کہ دوا سازی کا ادارہ قائم کیا۔ اطباء اسلام نے فن دوا سازی میں ایسی مفید ترکیبیں ایجاد کیں جو آج تک طبی دنیا استعمال کر رہی ہے، مثلا شربت، جلاب، لوکات یعنی کہ جسے چٹنی کہتے ہیں، وہ ایک میٹھا مرکب ہوتا ہے گلے کے لیے جسے لو کہتے ہیں، لوکات، پلاسٹر جسے پلستر کہتے ہیں، دھونیاں، بخور، طلا جو ہلکی مالش ہوتی ہے، اور مراہم، ارکیات، عطریات، کشتہ جات وغیرہ وغیرہ۔ آج تک انہی اصولوں پر دوا سازی ہو رہی ہے۔ ابن بیطار اور ابن جلجن نے بے شمار نئی دوائیں دریافت کیں جن سے اطباء یونان بھی ناواقف تھے۔ علم کیمیا اور یعنی کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ کیمسٹری کی بنیاد تو رکھی ہی عربوں نے ہے۔ ترشیح، تصعید یعنی جوہر اڑانا، تیلور، تذویب کے طریقے پہلی مرتبہ بیان کیے۔ بے شمار کیمیائی چیزیں، نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، لیکر امونیا، نائٹرو ہائیڈروکلورک ایسڈ، مرکری کلورائڈ، مرکری آکسائڈ، پوٹاشیم نائٹریٹ، فرائی سلفاس، کیمیکل اور تیزابات اور الکحلیں بنائیں۔ علم کیمیا کو جدید شکل دی، جو کہ آج یورپ والے ہمارے ہی شکر گزار ہیں کہ ہمارے اطباء اسلامی نے اس کو کمال عروج تک پہنچایا، اور وہ انہی کے نقشے پر قدم پر چلتے ہوئے آج وہ ریسرچ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اسلام میں طب کرام کا کردار و عروج کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کے بعد ہم آگے آتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم طب کو کیا مقام دیا۔ آپ کے فرمان اقدس کے مطابق طب کیا چیز ہے؟ انسانی معاشرہ میں طبیب کے وجود کو ہر معاشرے نے ضروری سمجھا۔ طب معاشرے کی صحت کی ذمہ دار ہے۔ ہر دور، ہر تمدن، ہر علاقے، ہر ملک میں ہمیشہ طبیب کی ضرورت رہی۔ طبیب حاذق، قاضی عالم، حاکم عادل، سکہ رائج الوقت، آب رواں اور بازار آراستہ، یہ 6 چیزیں ہیں۔ یہ ضرورت اشیاء کا، بازار آراستہ کا مطلب ہے کہ وہ بازار جس میں تمام ضرورت کی اشیاء ملیں، لین دین اور خرید و فروخت ہو۔ سکہ رائج الوقت کہ جس کے ساتھ وہ سکہ یا وہ روپیہ جو لینے دینے کے وقت کام آتا ہے۔ حاکم عادل یعنی کہ وہ حاکم جو عدل کرے، اور قاضی عالم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قاضی، وہ جسٹس جو عالم دین بھی ہو اور تمام اصولوں کو، انصاف کے اصولوں کو جانتا ہو۔ اور طبیب حاذق اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جسم کا پورا علم رکھتا ہو اور اس میں پیدا ہونے والی مرض کا علاج کر سکے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ انسان کو ہر دور میں ان کی ضرورت رہی۔ مولانا اشرف الدین العطائی کی کتاب فوائد فروز شاہی میں ابو اللیث فقیہ کا قول درج ہے کہ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہاں رہائش اختیار نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم 2 ہیں، علم دین اور علم طب۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے علم طب پر بہت بڑی محنت کی۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات علم طب کے لیے فرض عین اور فرض کفایہ کی آمیزش شامل ہے، یعنی علم طب کو مذہبی تائید حاصل ہے، کیونکہ صحت اور تندرستی ہے
تو دنیا کے ساتھ دین کا فریضہ بھی بآسانی سر انجام ہوتا ہے۔ اسی زمرے میں فرض کفایہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر ارشادات گرامی موجود ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل صالحہ کی تلقین فرمائی، خدمت خلق کے جذبے کا حکم ارشاد فرمایا، جس میں بیمار کی خدمت، تیمارداری، علاج معالجہ، دواؤں کی فراہمی، ان نیک اعمال نے ایسا روپ دھارا کہ عبادت کا درجہ اختیار کر گیا۔ اسی لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت نے علم طب کو عمل صالحہ قرار دیا، رفتہ رفتہ متقی، دیندار اور مسلمانوں کا پیشہ بن گیا۔ اسلامی تاریخ دیکھیں تو مسلسل جنگوں سے عبارت ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگوں کی طویل فہرست ملتی ہے۔ جہاد میں زخموں کی مرہم پٹی، ٹوٹے ہوئے اجزاء کی سرجری کی ضرورت رہی۔ اس دور میں فن جراحت کو بہت ترقی ہوئی، بہت سے جراحی یعنی سرجری کے آلات ایجاد ہوئے، مسلمانوں میں بہت سے جراح سرجن پیدا ہوئے۔ اطباء کرام کے دوش بدوش اور شانہ بشانہ مسلم خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نرسنگ اور تیمارداری، جنگوں میں زخمیوں کے زخم دھونا، ریتلے صحرا میں انہیں پانی مہیا کرنا، زخموں پر دوائیں لگانا، زخموں کو دھونا، دوائیں بنانے میں مدد کرنا، فرسٹ ایڈ دینا، یعنی جسے آج کل ابتدائی طبی امداد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اسلام میں خواتین کی طبی خدمات سے تفاسیر اور کتابیں بھری پڑی ہیں۔ عزیزان گرامی، طبی خدمات سر انجام دینے والی خواتین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں جنہوں نے طبی خدمات سر انجام دیں، ان کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابیہ جو طب کی ماہر تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام متاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رفیدہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر طبی کتب میں، تاریخ طب میں، طب اسلامی میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور تاریخ اسلام میں اور اسلام کے جو جنگی دور تھے ان میں ان خواتین صحابیہ کی بے شمار خدمات طب کے حوالے سے، فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، جن کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ عہد نبوی میں یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے نرسنگ، جراحی، فرسٹ ایڈ طبی خدمات سر انجام دیں، اور یہ وہ عظیم خواتین جو بیمار اور سرپرستی کرتیں، بیماروں کی، اور تیمارداری کرتیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے تو یہ صحابیہ خواتین آپ کے ساتھ جاتیں، تیمارداری کرتیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین یا احباب میں کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور مسلمانوں کو بھی اپنے طرز عمل کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، بیماروں کی عیادت کیا کرو، قیدیوں کو رہا کرایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو واپس لوٹنے تک جنت کے علاقے میں رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کی تمام طبوں کو یکجا کیا جائے تو جب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو سب پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کامل و اکمل اولا والا کوئی طبیب نہیں۔ حافظ ابن قیم نے طب نبوی پر ایک باب لکھا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ائمہ کرام، علماء کرام، مفسرین و اکابرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شمار کتب تحریر کیں۔ طب نبوی کے سمندر میں تا قیامت غوطہ زنی ہوتی رہے گی اور جدت ہوتی رہے گی۔ کائنات کے غیر مسلم بھی طب نبوی کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں،
کہ جو میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس، جو آپ کی طب ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کا ہر ایک قول ہے، اس کو غیر مسلم بھی کوئی رد نہیں کر سکا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں اور کسی کی کوئی طب نہیں۔ جس کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت مطہرہ علم و حکمت و طب جسمانی و روحانی سے بھرپور ہے۔ عزیزان گرامی، طب نبوی کے باب میں قرآن حکیم میں جن اشیاء کا ذکر ملتا ہے وہ دوا بھی ہیں، غذا بھی ہیں اور شفا بھی ہیں، وہ تینوں چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ انجیر و زیتون، سورۃ 3 میں زیتون اور انجیر کا ذکر ہے، سورۃ مومنون اور آیت نمبر 20 میں زیتون کا ذکر ہے۔ انگور اور کھجور، سورۃ عبس میں انگور اور کھجور، زیتون، ترکاریوں کا ذکر ہے۔ کافور، جسے طبی لحاظ سے مشک کافور کہتے ہیں، سورہ دہر میں 5ویں آیت مبارکہ میں کافور کا ذکر ملتا ہے۔ زنجبیل، جسے ہم سنڈ کہتے ہیں، اسی سورۃ دہر کی آیت نمبر 17 میں زنجبیل کا ذکر ہے۔ اہل جنت کو اس کا ترجمہ، اس کا ایسے مفہوم ہے کہ اہل جنت کو ایسے جام پلائے جائیں گے جن کے مزاج میں زنجبیل داخل ہوگی۔ الحدید، جسے لوہا کہتے ہیں، قرآن مجید میں مستقل ایک سورت سورہ الحدید کے نام سے ہے۔ آیت نمبر 25 میں لوہے کی شدت اور منفعت کا ذکر ہے، اور حکمائے حضرات کشتہ فولاد یعنی کہ لوہے کا کشتہ استعمال امراض میں کرتے ہیں۔ موتی اور مونگا، یعنی موتی اور مونگا کا ذکر سورۃ الرحمن میں ہے۔ حکماء بھی ان کا کشتہ یا ان کو پیس کر ادویات میں استعمال کرتے ہیں۔ یاقوت، وہ ایک پتھر ہے جو ایک جواہرات میں استعمال ہوتا ہے اور زیورات میں استعمال بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک پاکیزہ قسم کا پتھر ہے جو کہ ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 58 میں یاقوت کا ذکر ہے کہ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان کے طبی فوائد اور زینت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انار، جسے رمان کہتے ہیں، سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 68 میں ذکر ہے۔ پرندوں کا گوشت سورۃ واقعہ میں ہے، مچھلی کا گوشت سورۃ فاطر میں ہے، تانبے کا ذکر سورۃ سبا آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر ہے۔ دودھ کے بارے میں قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ اس کی حقیقت پر غور کرو کہ یہ صاف ستھرا خوشگوار دودھ کس طرح جانور کے پیٹ میں گوبر اور خون سے علیحدہ ہو کر تم تک پہنچتا ہے۔ شہد اور شہد کی مکھی، یعنی اس کے بارے میں مکھی پر پوری صورت قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ نحل۔ ترنجبین، سورۃ اعراف میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم فرقان حمید میں ادویات اور غذاؤں کا خلاصہ تھا یہ مختصر سا۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علم طب اور طب میں استعمال ہونے والی غذائیں اور دوائیں جن کی تصدیق قرآن حکیم نے بھی کر دی۔ اب ہم آئیں گے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی من پسند غذائیں اور احادیث مبارکہ میں جو ایک ان کا ادویات کا مختصر سا خلاصہ کہ جن کا ذکر بکثرت پایا جاتا ہے، اور طب نبوی میں ان کی خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذاؤں کے بارے میں ہمارے لیے بہت سی ہدایات چھوڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ اور مچھلی کو یکجا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح 2 گرم یا 2 سرد یا 2 چکنی یا 2 قابض، 2 مسہل یعنی کہ اسہال لانے والی چیزیں، 2 مسہل یا 2 غلیظ یعنی کہ قبض کرنے والی 2 چیزیں جو ایک ہی خلط میں تحلیل ہو جانے والی ہوں، انہیں یکجا نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت گرم اور رات کا باسی کھانا استعمال نہ فرماتے۔
رات کا کھانا کھانے کا حکم فرماتے، خواہ مٹھی بھر کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں، غذاؤں کو بدل بدل کر استعمال فرماتے۔ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ایک ایک ادا، ایک ایک فرمان حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اور علم طب کے مطابق ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو کسی خاص غذا کا عادی نہ بناتے۔ بسیار خوری یعنی کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا کھانا، اتنے لقمے ہی کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے، پیٹ کے ایک حصے کو بھرے، دوسرے حصے کو پانی سے بھرے اور تیسرے حصے کو سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام شے کے علاج سے منع فرمایا کہ وہ حرام شے جس سے علاج ہو یا وہ معالج کسی حرام شے سے علاج کرے، حضور نے ایسی حرام شے کے علاج سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا۔ مریض کی کمر پر ورم تھا، یعنی پھوڑا تھا، اس میں پیپ پڑ گئی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اسے شگاف دے دو، یعنی کہ اس کی سرجری کر دو۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اس کو شگاف دے دیا اور اس میں سے پیپ نکل گئی، مریض صحت یاب ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی ایک سرجن تھے۔ دوسری حدیث میں روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ میں تیر لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج داغنے سے کیا اور اپنے دستے مبارک سے کیا۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں پچھنے لگانے کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذائیں اور حدیث مبارکہ میں ان ادویات کا ذکر۔ شہد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا۔ شہد میں 3 خوبیاں ہیں، یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے تھے۔ چاول، جو جسے عربی میں شعیر کہتے ہیں، چکندر جسے عربی میں سلک کہتے ہیں، بادن جان یعنی بینگن، سمن، دیسی گھی، دھن، تیل، بصل عربی کا لفظ ہے جسے ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، پیاز، شہم، چربی، وہ جو بکری کے گوشت کی جو نفیس قسم کی چربی ہوتی تھی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت پسند تھی۔ سفرجل، وہی، سوم جسے ہم لہسن کہتے ہیں، بیض یعنی انڈا، مرغی کا انڈا، اترج جسے ہم لیمو کہتے ہیں، خل جسے ہم سرکہ کہتے ہیں، حلبہ جس کو ہم میتھی کہتے ہیں، کشمش وہ سوکھا ہوا انگور کا میوہ، بصر نیم پختہ کھجور، بطیخ جسے ہم تربوز کہتے ہیں، تمر خرما یعنی کہ چھہارا، سلج برف، یہ سب چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پسند تھیں اور آپ انہیں بڑے شوق سے تناول فرماتے اور استعمال کرتے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ غذائیں تھیں۔ اس کے علاوہ دودھ، بکری کا گوشت، کدو، زیتون اور نمک کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بعد ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آپ نے علاج معالجہ کے طور پر
علاج کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، جن کا ذکر ہے کہ کلونجی کے بارے میں کثیر احادیث موجود ہیں، ثنا کے بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر ہے، حنا مہندی، اسمد یعنی کہ سرما، ریحان جسے ہم نازبو بولتے ہیں، اور زنجبیل کا بھی احادیث مبارکہ میں کثیر ذکر ہے، اور کست شیریں یا کست الہندی عام اطباء استعمال کرتے ہیں، اور کست کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، مصبر، ایلوا یعنی کہ کوار گندل، اس کا وہ مرکب ہوتا ہے، اس کا ساتھ ہوتا ہے، اور جسے ہم طبی زبان میں مصبر بولتے ہیں اور ایلوا بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ امبر، وہ خوشبودار ایک دوائی ہوتی ہے۔ ازخر، کھوی، جو کہ کانے کے پودے کی مانند ایک پودا ہوتا ہے، اور اس کی وہ باریک سی وہ ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس میں خوشبو آتی ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بہت کثیر تعداد میں ہے، جسے ازخر کہتے ہیں اور عام طبی زبان میں کھوی بھی کہتے ہیں۔ چرائتا، وہ جو کڑوے پتے ہوتے ہیں اور مصفی خون ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ ان ادویات کا اور اس کے علاوہ بہت ساری ادویات کا احادیث مبارکہ میں، احادیث کی کتب میں کثیر مقدار میں، کثیر طور پر ان کا ذکر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے مختصراً ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں کون سی ہیں، آپ کی پسندیدہ جو سبزیاں ہیں، گوشت ہے، اس کے علاوہ جن ادویات کا ذکر ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر طبیب کامل اور حفظان صحت کے اصول بتانے والی کوئی ذات، کوئی ہستی نہیں۔ آج غیر مسلم بھی آپ کے اسوہ حسنہ کو اور طبی اصولوں کو ماننے پر مجبور ہیں، اور وہ قرآن و حدیث اور سنت مبارکہ سے ہی ریسرچ کر رہے ہیں تو غیر مسلم، لیکن ان کا یقین ہے کہ سرور کائنات، تاجدار ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا، صاحب حکمت، صاحب علم اور صاحب فراست والا کوئی کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں۔ اسی بات پر وہ ہمارے قرآن، ہمارے رسول کی تعلیمات سے نکات نکال کر ریسرچ کے میدان میں آگے نکل گئے۔ عزیزان گرامی، ہم نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور جب سے انسانیت کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر طب کی تاریخ کا ایک مختصر اور مدلل ایک خلاصہ بیان کیا، تاکہ ہم سب کو علم طب کی فلسفے کی سمجھ آئے کہ طب کہاں سے شروع ہوئی اور کن کن ادوار سے گزر کر آج ہم تک پہنچی، اور جن لوگوں کے ذہن میں طب اور طبیب کے بارے میں ایک تنقیدی نگاہ، ایک تنقیدی الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، وہ صرف ہماری کم علمی، کم عملی ہے۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ علم طب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ علم انبیاء علیہ السلام کا علم ہے، یہ علم صالحین کا ہے، یہ علم ان کا ہے جن پر اللہ نے ان پر انعام فرمایا، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور طب کے بارے میں ہمیں یہ نظریہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے اور اتنی تنقید کی نظر سے اسے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان، ہر عمل، آپ کا ہر اسوہ حسنہ
اس کے پیچھے علم اور حکمت پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔